نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس کے بعد میڈیا میں بھی ہم سب نے بھی، فارن آفس نے بھی کہا، اور جس عہدیدار نے وہ خط لکھا تھا، اس میٹنگ کی قرارداد یا رویداد بھیجی تھی، اس نے بھی لکھا تھا کہ اس میں صرف یہ لفظ غلط ہے، اس کے اوپر آپ ڈیمارش کر دیجئے. یہ بھی اس کی رائے تھی، اس کا کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا منفی بیانیہ کھڑا کیا اور پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ پاکستان کے داخلہ معاملات میں، پاکستان کی سیاست میں ہمیں اپنا محروم بنا کے امریکہ نے ہم پہ حاکمیت کر لی ہے، اور ہمیں الزام، جو ساری زندگی جن کی سیاست بڑی کھلی ہے، ان پہ الزام کہ ہم ان کے ممنون ہو کے آ گئے ہیں. اب خان صاحب نے اس سے بھی یو ٹرن لیا اور کہا کہ چھوڑیے وہ پیچھے رہ گیا، میں تو اب ان سے تعلقات اچھا چاہتا ہوں. آرمی چیف کی تقرری پہ بہت اعتراض تھا. کبھی کہتے تھے شہباز شریف صاحب تو کر ہی نہیں سکتے، اگلی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا. پھر اس پہ یو ٹرن لیا کہ نہیں چلے پرائم منسٹر کرے. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کیوں اس پہ مشورہ کر دیتے ہیں، زرداری صاحب سے مشورہ کیوں ہوا؟ یہ تو جی جس کو بنائیں گے وہ تو ان کی غلط کاریاں چھپائے گا. آرمی کی ساری سینئر قیادت پہ یکمشت الزام لگا دیا. ایسا الزام لگایا کہ جو بندہ بھی ان کی مرضی سے آئے گا، ان کی صلاح مشورے سے آئے گا، وہ تو ان کی غلط کاریوں کو چھپائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے 5-6 بندوں میں جو سمری آنی ہے، جو آرمی کے سینئر آفسرز ہیں، اس میں سے جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی مہر تو آلریڈی لگی ہوئی ہے. سو ہو ایور انہوں نے این بلاک کنڈیم کر دیا. اب پھر اس سے یوٹر لے لیا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو بھی آ جائے جی. اسی طرح خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا. بہت افسوسناک صورتحال تھی، ساری قوم اس پہ شوق میں گئی، ہم سب نے اس کی مذمت کی. اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ساری حکومت نے، ہر جماعت نے اس کی مذمت کی، ہر طبقہ فکر نے اس کی مذمت کی. لیکن اور وہ بندہ لکیلی پکڑا گیا، جو بندہ قاتل تھا یا قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا، کیونکہ اس نے قتل بھی کیا، قاتلانہ حملہ بھی کیا اور قتل بھی کیا، ایک شہادت بھی ہوئی. وہ تو موقع سے پکڑا گیا، پولیس کے قبضے میں تھا. پولیس پنجاب کی، حکومت پنجاب کی، عمران خان صاحب کی، پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ، عمر چیمہ صاحب ان کے ایڈوائزر انٹیریئر، اور وہ پولیس نے بندہ پکڑ لیا. جس نوجوان نے پکڑنے میں معاونت کی یا اس کو اس کے ہدف سے ہٹایا، اللہ کا کرم رہا، اس کی بدولت خان صاحب محفوظ رہے، ان کے ساتھیوں کی جانیں محفوظ رہے، زخمی ہوئے. اس کا بیان آ گیا اور خان صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کہا کہ جناب 3 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دوں گا، میرے 3 لوگ مجرم ہیں. وہ پہلے 4 لوگ جن کا میں نے نام لکھ کے رکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک آڈیو ویڈیو رکھی ہے ریکارڈ کر کے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو 4 لوگ ذمہ دار ہوں گے. پھر کہا نہیں وہ 4 لوگ الگ ہیں، یہ 3 اور آ گئے. پھر ان 3 ناموں کے اوپر آ گئے. پھر کہا کہ میں ایف آئی آر دینا چاہتا ہوں، میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. ہم نے بار بار پوچھا آپ کی حکومت ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حکومت ایف آئی آر دے. پھر حاجی صاحب کو گالیاں دیں. پھر ان کے شاہ محمود صاحب نے جو اعلیٰ نسل کی گفتگو فرمائی، انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ ہمیں چیف منسٹر صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی. نہیں کہا. ڈی پی او گجرات نے کہا کہ ہمیں تو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وہ کہیں گے تو ہم پرچہ دے دیں گے، ادروائز اس طرح یہ کیس ایف آئی آر کا نہیں بنتا. ہم نے بار بار کہا کہ جناب آپ عدالت جاتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، روز گالیاں دیتے ہیں، آئی جی کو دھمکیاں دیتے ہیں. آپ چیف منسٹر، جو آپ کے اپنے چیف منسٹر ہیں، آپ اپنے عمر چیمہ صاحب جو آپ کے اپنے ایڈوائزر ہیں، آپ انہیں تو کہیے نا چیف منسٹر صاحب نام لے کے کہے کہ فلاں فلاں بندے پہ ایف آئی آر دو. پولیس کو انسٹرکشن تو دیں. آپ وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا یا کیا ہوگا، لیکن آپ جو آپ کا اپنا ہے وہ ذمہ داری نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں جناب ایک مظلومیت کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں میں وزیر اعظم سابق ہوں، میری حکومت ہے، میں ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. کس پہ الزام دے رہے ہیں؟ اپنی ایجنسیوں پہ، اپنے اداروں پہ، انہیں کو کہہ رہے ہیں نا. پھر اس پہ یو ٹرن.
پھر کہہ رہے تھے فوری میں تو میرا مسئلہ کیا ہے، میں لانگ مارچ کروں گا، میں اس حکومت کو چلتا کر دوں گا، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، فلاں فلاں فلاں، اکانومی کا بیڑا خود غرق کیا، پاکستان کے خارجہ تعلقات کا بیڑا خود غرق کیا، پاکستان کی نیشنل ہارمنی کو خود تباہ کیا، پاکستان کے قومی اداروں بشمول الیکشن کمیشن ہو، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی ایجنسیاں ہوں، عدلیہ ہو، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، میڈیا ہو۔ آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت میں آج کل ہمارے میڈیا کے کچھ دوست بڑے زور زور سے اعتراض اٹھاتے ہیں، یہی ہمیں کہتے تھے کہ جتنی پابندی ہمیں آج ہے خان صاحب کے دور میں اتنی تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں تھی۔ یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، یہ وہی ہمارے دوست، یہ میڈیا کے ساتھ ہی کہتے تھے۔ اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی دور میں اتنے میڈیا کے لوگ آف جاب نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے دور میں۔ ساری پابندیاں خود لگائیں، پھر اس سے انحراف کیا۔ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ اپنے چیف منسٹر کو تو کہیں نا وہ انسٹرکشن دے دے، وہ نہیں کر رہے، اس پہ بھی یو ٹرن۔ اور پھر ایک بڑا پرانا کیس تھا توشہ خانے کا۔ توشہ خانے پہ آپ کو یاد ہوگا، قوم کو یاد ہوگا کہ توشہ خانے کا ایک نوجوان صحافی نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اس نے اس کیس کو دیا، اس کے پاس کوئی خبر تھی، اس نے جا کے درخواست دے دی توشہ خانے میں کہ مجھے تفصیلات دی جائیں کہ خان صاحب نے کون کون سے تحائف یا پچھلے عرصے کے اندر کون کون سے تحائف جو ہیں وہ توشہ خانے سے کس قیمت پہ لیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا اس کو دبانے وانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، اس کو لالچ دیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، سب کچھ ہوا، نوکری سے نکال دیا گیا، اور وہ سرفراز ساتھی تھا، وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، پھر خان صاحب کی حکومت نے کہا، عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جناب یہ راز نہیں بتایا جا سکتا، یہ نام نہیں بتایا جا سکتا، تحفے نہیں بتائے جا سکتے، اس سے پاکستان کے اس دوست ملک سے تعلقات خراب ہونے کا احتمال ہے۔ اس کی وجہ سے کئی مہینے، شاید سال، ایک سال سے بھی زیادہ مدت کے لیے وہ جو انفارمیشن کمیشن میں جاتا رہا، وہ بھاگتا رہا۔ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے حکم پہ بڑی مشکل سے توشہ خانے کی تفصیلات سامنے آئی، اور وہ تفصیلات کیا ہیں کہ روز اس کا کوئی نیا پرت کھلتا ہے، روز اس کی کوئی نئی جہت کھلتی ہے۔ خان صاحب کو، عمران خان کو جب پتا چلا کہ توشہ خانے سے میرا کام خراب ہو گیا ہے، اب تو جو تحفے میں نے لیے تھے اور بیچے تھے وہ داستان کھلنے لگی ہے، تو وہ کام جو انہوں نے بہت پہلے کرنا تھا، یعنی کیا ہوا توشہ خانہ سے؟ کہا گیا کہ ہم نے تحفے لیے ہیں، اس کے قانون کے مطابق 20% رقم ادا کی ہے، اور وہ رقم ادا کرنے کے بعد ہم نے وہ تحفے لیے ہیں، گھڑی لی ہے، وہ پین لیا ہے، وہ انگوٹھی لی ہے، وہ کف لنکس لیے ہیں، کافی داستان ہے اس کی۔ اور وہ ہم نے تو جی اس کے وہ جو قیمت تھی وہ کوئی 10 کروڑ تھی، ہم نے 2 کروڑ جمع کرایا ہے، اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ایک جو جیولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا، اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی۔ یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی کہ قیمت کے تعین کا۔ توشہ خانے والوں کے پاس یا کیبنٹ ڈویژن کے پاس جو توشہ خانے کے انچارج ہوتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور ایسے تحائف جو مخصوص لوگوں کے لیے بنتے ہیں وہ مارکیٹ کے آئٹم نہیں ہوتے کہ ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہوں، وہ لسٹڈ آئٹمز نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کہا گیا جی کہ ہم نے وہ پیسے دے کے تحفہ لے لیا۔ اس پہ اعتراض اٹھا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا، الیکشن کمیشن نے بڑا طویل اس پہ بحث کی، سب کچھ ہوا، اور اس پہ خان صاحب کے وکلاء نے بڑا زور سے اپنا مقدمہ لڑا، لیکن جو بیسک سوال تھا وہ نہیں بتایا گیا۔ ایک بات بڑے زور آج بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی آج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا، توشہ خانہ سے ہم نے چیزیں خریدی، ہم نے 20% ان کی قیمت ادا کی ہے، لے لی ہے، اور بالکل تو وہ تو قانون ہے، تو ہم نے کب کہا نہیں کہ قانون نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ آپ نے بڑا خراب کام کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ یقیناً باقی لوگوں نے بھی تحفے لیے ہیں، خریدے ہیں، قانون کے تحت خریدے ہیں۔ خان صاحب کا یہ تھا، اچھا جی میں نے خریدے ہیں، بھیج دیے، تو کیا ہوا؟
میرے تحفے تھے، میری مرضی، یہ میری شے میری مرضی کا جو ہے نعرہ وہ خان صاحب نے بھی لگا لیا، ٹھیک ہے، میرا تحفہ تھا، میری مرضی تھی، بیچ لیے۔ سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، آپ پابند تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اثاثہ بن گیا۔ دو کام آپ نے کرنے تھے، ایک آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے 2 کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی، نہیں تھی تو کسی سے ادھار لیا ہوگا، قرض لیا ہوگا، اور کروڑوں روپے کا قرض جو ہے وہ آپ دستی نہیں لے سکتے، کسی دکان سے وہ ایسے نہیں پکڑتے، اس کا قانون ملک کے اندر یہ ہے، اور اگر آپ قانون مانتے ہوں تو قانون یہ ہے کہ آپ کراس چیک کے ذریعے وہ قرض لیتے ہیں اور کراس چیک کے ذریعے ہی واپس کرتے ہیں، اور آپ ثابت کرتے ہیں، آپ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایسٹس میں کہ یہ میں نے ادھار لیا ہے، فلاں شخص سے لیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ آپ اپنی الیکشن ریٹرن میں بھی دیتے ہیں، یہ آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا، آپ کا اثاثہ تھا، آپ نے خریدا تھا، اس کا سورس نہیں بتایا، نہ ہی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا۔ لیکن جب پتا چلا کہ اب کیونکہ یہ معاملہ کھل چلا ہے، اب عدالت کا حکم آ گیا ہے، تو پھر سبسیکوینٹ ایئرز بعد کے سالوں میں آپ نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کر کے وہاں آپ نے یہ کر لیا کہ اس کے کچھ رقم کا اظہار کیا۔ حضور آپ نے 2 کام کرنے تھے، ایک الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت دینی تھی، دوسرا جب آپ نے وہ بیچے، آپ کے بقول آپ نے 5.25 کروڑ کے بیچے، آپ نے 3 کروڑ نفع کمایا، پہلے ویسے کچھ اور کہتے تھے، پہلے کہہ رہے تھے کہ 10-12 کروڑ روپے کے بیچے، اب اس پہ بھی یہ اتر آج، تو جتنے میں بھی بیچے، یہ میرا اس وقت سوال نہیں ہے، جتنے میں بھی بیچے اس کا جتنا نفع ہوا، یعنی قیمتیں خرید کے بعد جو فروخت کے پیسے تھے اس میں جو نفع ہوا وہ 3 کروڑ تھا، 13 کروڑ تھا، 10 کروڑ تھا، اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا۔ کیا آپ نے دیا؟ اس سال میں دیا؟ سوال نفی میں ہے، جواب نفی میں ہے۔ پھر خان صاحب کا کہ جی دیکھیں کوئی ہم نے لیے ہیں، باقی لوگوں نے بھی تو تحفے لیے ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے، باقی لوگوں نے بھی لیے ہیں، اور میرے پہ کیس بنا ہے تو آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں۔ حضور آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، جب آصف زرداری صاحب کو گاڑیاں دی گئی تھی اس وقت ملک میں شدید سیکیورٹی سچویشن خراب تھی، پاکستان کا ہر شہر، گلی گلی، ہمارے ادارے، ہمارے قومی ادارے انڈر اٹیک تھے، ہمارے اسکول، ہماری عبادت گاہیں انڈر اٹیک تھیں۔ ان سیکیورٹی سچویشن میں زرداری صاحب کو ایک دوست ملک نے وہ گاڑیاں تحفے میں دیں کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھیے۔ انہوں نے اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت آپ نے خریدی، انہوں نے وہی قانون کے تحت وہ گاڑیاں خریدیں اور اپنے نام اپنے کاغذات میں ڈکلیئر کی اور بیچی نہیں ہیں، وہ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہیں۔ اور اگر کسی دوست کو آپ تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا تحفہ استعمال کرتا ہے تو تحفہ دینے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک شخص مجھے تحفہ دیتا، کنڈی صاحب مجھے تحفہ دیتے ہیں، میں اسے بازار میں بیچ کے پیسے کما لیتا ہوں اور وہ تحفہ گھوم کے ان کے پاس چلا آتا ہے۔ اس کے بعد کنڈی صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیسا آدمی ہوں۔ اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دے، ایک دوست ملک کو تحفہ دے اور وہ تحفہ بک جائے بازار میں، وہ نیلام ہو جائے، وہ تحفہ نہیں نیلام ہوا، وہ تو پاکستان کی عزت نیلام ہوئی، وہ نیلام ہو کے واپس اس دوست ملک کے پاس پہنچ گیا۔ ذرا بتائیے وہ اس حکومت کا اور اس ملک کا کیا عزت کرے گا، کیا وقار رہ جائے گا؟ یہ انا کی باتیں سمجھ روز سکھانے والے کیا کر رہے تھے؟ اچھا چلو جی کوئی بات نہیں، آپ نے یہ بھی کر لیا، یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، غیر قانونی نہیں تھی، غیر اخلاقی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی گاڑی لی، یس لی، ان کے بھی ذاتی استعمال میں ہے، ان کے بھی پاس وہ کھڑی ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کی گاڑیاں ہمارے چیئرمین صاحب بھی استعمال نہیں کرتے، شاید ہی کبھی انہوں نے استعمال کی، وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں ہے۔ ہم نے بیچی نہیں ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے، اسے نفع نہیں کمائے اور ڈکلیئر کیے، اور کہاں سے پیسے جمع کرے وہ بھی ڈکلیئر کیے۔
یہ جو آپ گرد اڑا کے ہر معاملے میں ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آج کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے عجیب سے سوال کھڑے کیے۔ کل رات کو جیو کے ایک بڑا جید پروگرام ہے، شاہ زیب خانزادہ صاحب پاکستان میں بڑے کمال کے صحافی ہیں، بڑے کمال کے اینکرز ہیں، بہت سارے لوگ بڑے کریڈیبل ہیں، شاہ زیب ان میں بڑا نام ہے، اور یقیناً شاہ زیب کو اپنے ادارے کی بھی عزت چاہیے ہوگی، اس کو اپنی عزت بھی چاہیے ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا خیال یہ ہے کہ شاہ زیب ایک مفروضوں پہ مبنی پروگرام نہیں ہے۔ اس نے پروگرام میں ایک بندہ بلایا، اس بندے نے کہا جی میں ہر فورم پہ جا کے گواہی دینے کو تیار ہوں، یہ تحفے میرے پاس آئے، فلاں شخصیت بیچنے آئی، اس نے مجھے فون کیا، پوری داستان میں بیان کی، اور یہ تحفے مجھے